إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین، گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب نواقض الاسلام کی شرح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر شیخ نے کل 10 ایسے باطل اعمال اور کفریہ عقائد کا تذکرہ کیا ہے جن کے ارتکاب سے ایک انسان، ایک مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ان 10 میں سے 9 نواقض کا تذکرہ گزشتہ درس میں کیا جا چکا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ آخری ناقص، آخری وہ باطل عمل جس کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اسے پڑھیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: العاشر الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يعمل به، والدلیل قوله تعالی: ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ فرماتے ہیں 10واں ناقض یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، بے رخی اور بے توجہی کا معاملہ اپنائے۔ لا يتعلمه ولا يعمل به، نہ دین کے بنیادی مسائل کو سیکھتا ہے، دین کے بارے میں کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ دین پر عمل ہی کرتا ہے، تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو اعراض کرتا ہے اسے سکھانے کی کوشش کی جائے لیکن وہ بے رخی اختیار کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا، بے توجہی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے پاس شریعت کا کوئی علم بھی نہیں، عمل بھی بالکل نہیں، تو ایسا شخص مسلمان گھرانے میں صرف پیدا ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کا جیسا نام ہونے کی وجہ سے مسلمان باقی نہیں رہے گا، بلکہ یہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ رب العالمین کی آیتوں کی نصیحت کی گئی، اسے سمجھایا گیا، اللہ رب العالمین کی آیتوں کے سلسلے میں بتایا گیا، ثم اعرض عنها، لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ اس سے اعراض کیا، بے توجہی برتی، بے رخی کا اظہار کیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں: انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں، ان کے عمل کا ان کو بدلہ چکھانے والے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ اعراض دین اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ جو شخص مسلمان رہے گا
حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار کیا ہے صدق دل سے، وہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے اعراض نہیں کرے گا۔ اعراض کا عمل یہ صرف اور صرف اس سے ہو سکتا ہے جس کے دل میں اسلام نہیں ہے، جس نے حقیقت میں صدق دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، ورنہ وہ شریعت سے، دین سے اعراض نہیں کر سکتا، بے توجہی نہیں برت سکتا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کفر اکبر کے اقسام کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کفر اکبر کے 5 اقسام ہیں، جن میں سے ایک قسم کفر الاعراض ہے، یعنی جو بندہ دین اسلام سے اعراض کرے، بے توجہی برتے، یہ کفریہ عمل ہے۔ چنانچہ اس کفریہ عمل کے بارے میں فرماتے ہیں اما کفر الاعراض فَإِن يُعْرِضْ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ لَا يُصَدِّقُهُ وَلَا يُكَذِّبُهُ وَلَا يُوَالِيهِ وَلَا يُعَادِيهِ وَلَا يُصْغِي إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْبَتَّةً۔ کہتے ہیں اعراض کا معنی سمجھنا ہے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی اس عبارت سے سمجھے کہ اعراض حقیقت میں کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کان سے، دل سے، رسول سے اعراض کرے، نہ رسول کی تصدیق کرے نہ تکذیب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو لے کر آئے ہیں، وہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے نہ تکذیب کر رہا، بالکل اگنور کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں کہ مجھے اس میں پڑھنا ہے۔ اسے کہا جائے کہ اللہ کے رسول کی تم تصدیق کرتے ہو، کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس جھمیلے میں مجھے نہیں پڑھنا۔ اسے آپ پوچھیں کہ تم کیا جھٹلاتے ہو کہ وہ سچے رسول ہیں، کہہ رہے مجھے اس جھمیلے میں پڑھنا ہی نہیں ہے، نہ تصدیق نہ تکذیب، میں اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں، یہ فالتو کے کام اپنے پاس ہی رکھو، مجھے اس جھمیلے میں مت گھسیٹو۔ تو اسے کہتے ہیں اعراض کرنا، اگنور کر دینا، اس سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ مجھ سے ریلیٹڈ کام نہیں ہے، تو اس کو اعراض کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا، اگرچہ اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرزاق، اس طرح نام رکھا ہوا ہے اس کا، مسلم گھرانے میں پیدا بھی ہوا ہے، لیکن دین اسلام کو لے کر اگنور کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو لے کر اگنور کر رہا ہے۔ اسے کہا جائے نماز کے بارے میں، نماز کو تم فرض مانتے ہو، کہ یہ مجھ سے ریلیٹڈ کام نہیں، یہ سب جھمیلے میں مجھے مت گھسیٹو، یہ تم لوگ اپنے آپ کا معاملہ رکھو، مجھے ان معاملات کے اندر نہ کر گھسیٹو۔ تو اسے کہتے اگنور کر دینا، اعراض کر دینا۔ تو اگر کوئی شخص دین اسلام سے اس طرح اعراض کر رہا ہے، دین اسلام کو اگنور کر رہا ہے، تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں لا یعادیہ ولا یعادیہ، نہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے نہ اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ دوستی کا نہ دشمنی کا، کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ ولا یصغی الی ما جاء به البتہ، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے ہیں بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو ایسا شخص اگنور کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہے گا، ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلم گھرانوں کے اندر پیدا ہونے والے، مسلمانوں جیسا نام رکھنے والے افراد اس طرح کے بے شمار آپ کو مل جائیں گے، جو بالکل شریعت کو اگنور کرتے ہیں، نہ شریعت کے تعلق سے کوئی ان کے پاس علم ہوتا ہے، دین کے بنیادی مسائل کا بھی علم نہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، پتہ نہیں اس بندے کو، رمضان مہینہ آیا اور گزر گیا، اسے پتہ نہیں، اسے کہا جائے کہ ماہ رمضان ہے تم کیوں کھا رہے ہو، کہہ رہا ہے کہ میں تو اپریل، مئی، جون، جولائی یہی سب مہینے جانتا ہوں، یہ رمضان کون سا مہینہ ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ کب رمضان داخل ہوا، کب گزر گیا ہے، کیسے اس مہینے کو گزارنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے تو روزے کا معنی کیا ہے، کچھ نہیں پتا اسے۔ 5 وقتہ نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، پھر ظہر کی نماز کے لیے وقت متعین ہے، عصر کی نماز کا وقت متعین ہے، مغرب کی نماز ظہر کی نماز سے مختلف ہے، کچھ نہیں پتا ان چیزوں کا اسے، کیسے وضو کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کن اوقات میں نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعت نماز کس وقت کی ہے، کچھ نہیں پتا اسے۔ تو کیا ایسا شخص جو اس طرح دین کے مسائل سے جاہل بھی ہو، اوپر سے اگنور بھی کرے، اسے سکھانے کے لیے آپ کوشش کریں تو کہیں کہ ان فالتو کاموں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
ان फालतू कामों में तुम ही पड़े रहो, मुझे बहुत सारे जरूरी काम करने हैं। तो इस तरह का इग्नोर करना एक कुफ्रिया अमल है। इस तरह का अमल एक इंसान को इस्लाम से खारिज कर देगा, मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स दीन के किसी खास मसले से एराज करता है, बुनियादी मसाइल से नहीं, अमल भी करता है, दिन के मसाइल का, बुनियादी मसाइल का उसके पास इल्म भी है, रोज वुजू कैसे किया जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, जानता है इन तमाम मसाइल को, लेकिन किसी खास मसले के ताल्लुक से उसे कहा जाए कि चलो इस मसले के ताल्लुक से फला जगह दर्स हो रहा है, करे कि नहीं मेरे पास फुर्सत नहीं है और दिलचस्पी नहीं है इस मसले की। मिसाल के तौर पर मीरास का मसला, मैयत की वफात के बाद किसको कितना हिस्सा मिलेगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे तलबा इल्म भी नहीं जानते, मदरसों के अंदर पढ़ने वाले। एक टफ फन कहा जाता है इसे, मुश्किल किताबों में से इसे शुमार किया जाता है, फनून में से शुमार किया जाता है। अब अगर किसी को कहा गया कि चलो फला जगह मीरास के लिए दर्स कायम किया गया है, सिखाया जाएगा, यार कि मेरे जहन में ये सब नहीं आता, मैं समझ नहीं पाता, बहुत मुझे मुश्किल लगता है, तुम ही पढ़ लो, मुझे इस फन से दिलचस्पी नहीं है, तो क्या इस वजह से वो काफिर हो जाएगा? नहीं, इस वजह से काफिर नहीं होगा। किसी खास मसले के ताल्लुक से उसकी रगबत नहीं है। किराअत का फन जो है, तजवीद का जो फन है, ये भी एक मुश्किल फनून में से है, और हमारे हिंदुस्तान में हद दर्जा बेरगबती है इस फन से। आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो मदरसे के अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, बल्कि शोबे हिफ्ज के साथ जिनका ताल्लुक है, कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, कुरान के हाफिज हैं, लेकिन हकीकत में अगर कहा जाए तो कुरान पढ़ना नहीं जानते। फाश किस्म की गलतियां। जो लोग हकीकत में तजवीद जानते हैं वो सुनकर ताज्जुब करेंगे कि ये बंदा कुरान का हाफिज और इसे भी सूरह फातिहा तक पढ़ना नहीं आता। हकीकत है ये, मसाजिद के अंदर इमाम है बरसों से और सूरह फातिहा तक उसकी सही नहीं है। तो हमारे मुल्क के अंदर तजवीद का जो फन है, हद दर्जा इस फन से लाताल्लुकी है लोगों की, अहले इल्म की लाताल्लुकी है, आम लोग तो छोड़ ही दे। इसके बरअक्स आप सऊदी अरब चले जाएं, कभी अगर आपकी नमाज जमात के साथ छूट गई तो पाएंगे, या किसी की नमाज छूट गई है तो नमाज के बाद कोई दूसरा शख्स आया, एक दूसरी जमात कायम हुई, किरात सुनकर आपको लगेगा कि माशाअल्लाह दूसरी जमात के इमाम इतनी बेहतरीन किरात कर रहे हैं, शायद बहुत बड़े कारी होंगे, लेकिन उनका हुलिया देखकर आपको शक हो जाएगा कि ये बंदा नमाज रोजा भी करता है। जो हुलिया है उसका देखकर कोई नहीं कहेगा कि दीन के साथ इसका कोई ताल्लुक है, लेकिन कुरान की तिलावत ऐसी कि आप खड़े होकर सुनना चाहेंगे कि ये पढ़ता जाए बंदा और मैं सुनता जाऊं। हालांकि हुलिया देखकर लगता नहीं कि दीन के साथ इसका कोई खास ताल्लुक होगा, लेकिन उस मुआशरे के अंदर जो तरबियत की जाती है, छोटे बच्चों की 4 साल की उम्र हुई, 5 साल की उम्र हुई, तो बाप क्या करता है, बच्चे को लेकर मस्जिद जाता है अपने साथ, और मस्जिद के अंदर कुरान के हलकात चलते रहते हैं, और कुरान के हलकात में उसे बैठाता है कि आधे घंटे तक तुम फजर के बाद या असर के बाद या दूसरी नमाजों के बाद बैठो इस हल्के में। और वो बच्चा उसी उम्र के मरहले में बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ना सीख लेता, और 6 साल के बाद ही सऊदी अरब के अंदर स्कूलों में दाखिला हो सकता है। सरकारी तौर पर 6 साल से पहले दाखिला नहीं हो पाएगा, आप ले जाए कोशिश भी करें, नहीं, दाखिला बंद है। 6 साल के बाद ही आप दाखिला करा सकते हैं किसी स्कूल में, किसी मदरसे के अंदर। अब 6 साल तक बच्चा क्या करेगा, तो 6 साल तक वो कुरान के हलकात में बस कुरान पढ़े और कोई काम नहीं उसका। बेशुमार ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे सऊदी अरब के अंदर, 6 साल की उम्र में जब उसका दाखिला होता है स्कूल में, नर्सरी के अंदर, वो कुरान का हाफिज होता है। 6 साल की उम्र के हुफाज सऊदी अरब में आप शुमार नहीं कर सकते। अगर हाफिज भी ना हुआ तो 10 पारा, 15 पारा, 20 पारा तो याद कर ही चुका है। ये नॉर्मल चीज है। मेरी बड़ी बेटी जब वहां में था, उसको जब दाखिला हमने दिलाया इब्तिदाइया ऊला में, जो पहली क्लास है छोटे बच्चों के लिए,
تو 12 پارا حفظ کر چکی تھی وہ. اس ماحول کا اثر ہے. یہاں پر سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ ایک بچہ جو نرسری میں ابھی داخلہ لیا ہے قرآن کا حافظ ہو چکا ہے, وہ بعد میں انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, پائلٹ بنے گا, کیا بنے گا کچھ پتا نہیں, اللہ اعلم. لیکن اس کے والدین نے جو بچپنے میں اس کی تربیت کی ہے, یہ قرآن زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے والا. تو یہ ہے تربیت کا فرق. وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ 10 سال کی عمر تک اس کے والدین نے نماز کی, اس کی تربیت کی ہے. اب 10 سال کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جو کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑا وہ نماز چھوڑ سکتا ہے. وہ نماز نہیں چھوڑے گا, قرآن نہیں چھوڑے گا. اور جس کی زندگی میں یہ 2 بنیادی چیزیں ہو, وہ لاکھ برا ہو جائے, اس کے اندر خیر کے بہت سارے پہلو موجود ہیں. معاشرے کی تشکیل اسی طرح ہوتی ہے. تو یہ خیر ہمارے یہاں بہت حد تک ہم اس سے محروم ہیں. اچھے بھلے عالم و فاضل, ان کی قرأت سن کر شرمندگی ہوتی ہے. بے شمار فاش قسم کی غلطیاں. میں خود اپنی بات بتاؤں, جب میرا داخلہ ہوا تو انڈیا میں ہی میں قرأت کا کورس کمپلیٹ کر چکا تھا. باضابطہ 1 سال کا کورس ہوتا ہے, وہ میں نے تجوید کا میرے پاس شہادہ ہے, سرٹیفکیٹ ہے باضابطہ, اور ایکسلنٹ مارک ہے الحمدللہ, ممتاز نمبر ہے. جب گیا وہاں تو میری خواہش ہوئی کہ قرآن حفظ کروں. ایک حلقے میں نام لکھایا تو انہوں نے میری تلاوت سن کر کہا کہ آپ کو پہلے قرآن سیکھنا پڑے گا, آپ ابھی تلاوت نہیں کرنا جانتے. بہت غصہ چڑھا. میرے پاس تجوید کی سند ہے, باضابطہ سرٹیفکیٹ قاری ہوں, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا. پھر دوسروں کو سنایا, ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ ابھی آپ کو پہلے تلاوت سیکھنی پڑے گی کہ قرآن پڑھتے کیسے ہیں, اس کے بعد کا مرحلہ آئے گا کہ قرآن حفظ کرنا شروع کریں. بالآخر احساس ہوا کہ حقیقت میں ہمارے یہاں بہت زیادہ خلل ہے. قرآن حقیقت میں ہم نہیں پڑھنا جانتے. ابھی باضابطہ میں نے کئی مہینے تک اس حلقے میں لا کر نام لکھایا اور پڑھا جس میں قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں تجوید کے ساتھ کہ کیسے قرآن پڑھا جاتا. تو یہ خلل ہے ہمارے یہاں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بہترین پڑھنا سیکھ گئے. اب اگر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, تجوید کا یہ فن قائم کیا جائے کہ ہم تجوید سکھائیں گے, آئے اور بہترین انداز میں قرآن پڑھنا سیکھیں. کوئی شخص کہے کہ نہیں مجھے اس فن سے دلچسپی نہیں ہے, جتنا پڑھنا میں جانتا ہوں اتنا کافی سمجھتا ہوں. اب کیا کہیں گے, کافر ہو جائے گا وہ؟ نہیں, اس سے کافر نہیں ہوگا, اس سے کافر نہیں ہوگا, بلکہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا. اللہ کہ فاش قسم کی غلطی کرے تو گناہ گار ہو سکتا ہے کہ قرآن وہ ایک دم بالکل نہیں پڑھنا جانتا, زبر کو زیر پڑھ رہا ہے, زیر کو زبر پڑھ رہا, جیم کو زود پڑھ رہا ہے, زود کو زا پڑھ رہا. تو اس طرح سے اگر ایک دم حرف ہی بدل دے تو ایک الگ مسئلہ ہے, ورنہ تجوید کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے گنہگار بھی نہیں ہوگا وہ. اور اگر وہ کہے کہ مجھے اس فن سے دلچسپی نہیں, تو اس وجہ سے نہ آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں, نہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کہہ سکتے ہیں. تو اصل جس عمل کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ کون سا اعراض ہے؟ دین کے بنیادوں سے اعراض کرنا, بنیادی مسائل سے غفلت برتنا اور اسے اگنور کر دینا. اسے کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. رسول کون ہے ہمارے, نام کیا رسول کا, نہیں پتا. کلمہ لا الہ الا اللہ جانتے ہو, نہیں جانتا ہوں, نہیں پتا اس کا کیا معنی ہوتا. کیا تم کیسے تم مسلمان ہو گئے اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں, کس کلمے کو پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوگا؟ مجھے نہیں پتا. ایک دم بالکل اس کے پاس شریعت کے بنیادی مسائل کا علم نہ ہو, اسے سکھانے کی کوشش کی جائے, اگنور کرے کہ مجھے اس جھمیلے میں نہیں پڑھنا ہے, یہ فالتو کام میں سمجھتا ہوں. تو ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الْهَازِلِ وَالْجَادِّ وَالْخَائِفِ إِلَّا الْمُكْرَهِ. یہ جو 10 نواقض ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے, جن کی شرح تقریباً 4 یا 5 مجلسوں میں ہوئی ہے, تو یہ تمام کے تمام نواقض ایک شخص کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اس میں
کوئی شخص مذاق میں ان نواقص کا ارتکاب کرے یا حقیقت میں سیریس ہو اور اس طرح کی کسی باطل عقیدے کو قبول کرے یا ڈرا ہوا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، کسی کفری عقیدے کا وہ اظہار کر رہا ہے، جو 10 عقیدے بیان کیے گئے، اور جب اسے کہا جائے کہ تم اس وجہ سے کافر ہو جاؤ گے، کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں سیریس نہیں تھا، تو چاہے سیریس ہو چاہے مذاق کرے، دونوں برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ سیریس ہو کر کہے یا سیریس ہو کر کسی کفریہ عمل کا ارتکاب کرے تب کافر ہوگا، اور مذاق میں کافر نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے۔ اگر مذاق بھی کرے تب بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح خائف، ڈرا ہوا، خائف سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی کو مال کا ڈر ہو یا جاہو منصب کا ڈر ہو، سردار ہے گاؤں کا اور اس کو ڈر دکھایا گیا کہ دیکھو اگر تم فلاں کفری عمل نہیں کرو گے تو تمہاری سرداری چھین لیں گے، کہیں سے مال ملنے والا تھا، نوکری ملنے والی تھی، اور کچھ اس طرح مال کا لالچ اس کو دیا گیا، اور مال کے ڈر سے اس نے کیا کیا؟ کسی کفری عمل کا ارتکاب کر لیا، کسی قبر پہ جا کر سجدہ کر دیا، جادو سیکھنے لگا، نعوذ باللہ قرآن کریم پر پیشاب کر دیا، اسے کہا گیا کہ تمہیں 2 لاکھ روپے دیں گے، قرآن پر پیشاب کرو، کر دیا اس نے، تو ایسے بندے کو کیا کہا جائے گا؟ کافر نہیں ہوگا وہ؟ ایسا بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ان 3 چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے سیریس ہو کر کرے یا مذاق میں کسی کفری عمل کا ارتکاب کرے یا جاہو منصب کے عہدے کے ڈر سے یا مال کے ڈر سے کرے، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تینوں صورت میں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بس ایک چیز ہے جس سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اور وہ کون سی صورت ہے؟ الا المکرہ، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کیا گیا ہو، وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، بندوق لے کر کھڑا ہو جائے کہ اگر نہیں تم اس کفری عمل کا ارتکاب کرو گے تو تمہاری جان لے لیں گے، تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ جان بچانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ کفری عمل کا بظاہر صرف ارتکاب کیا ہے، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ اس کی بیٹی کو، اس کی کوئی رشتہ دار کو دشمنوں نے پکڑ لیا، اس کے ساتھ ریپ کریں گے اگر تم یہ کفر یا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرو گے، تو اس نے صرف بظاہر ادا کیا، اس کا دل کیا ہے؟ مطمئن ہے ایمان پر، تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا۔ پتا چلا کہ اگر کسی کی زبان سے کلمہ کفر ادا ہو رہا ہے تو علل اطلاق اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، پہلے اس کی حالت دیکھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ مجبور تھا بندہ، اگر مجبوری میں اس نے یہ کفر یا کلمہ زبان سے ادا کیا ہے تو کیا اس وجہ سے بھی کافر ہو جائے گا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے، دشمنوں نے پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے اوپر مجبور کر دیا۔ جان بچانے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی اور کسی طرح اپنی جان بچائی۔ کفار نے جب چھوڑ دیا تو بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ اس طرح مجھے پکڑ لیا تھا دشمنوں نے اور آپ کو برا بھلا کہنے پر مجبور کیا انہوں نے، تو اپنی جان بچانے کے لیے میں نے آپ کو بہت کچھ کہا ہے، الٹا سیدھا برا بھلا کہا ہے، گالی دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجد قلبک، اپنا دل تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ مطمئن بالایمان، دل کا معاملہ ایک دم بالکل کلیئر ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کو گالی دیں یا دین اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مستقبل میں بھی اس طرح کی نوبت آ جائے، جان بچانے کی ضرورت پڑے، تو یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، کعب بن اشرف ایک یہودی تھا جو دنوں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا۔ اس کی اذیت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان کہا کہ کوئی ہے جو اس سے مجھے نجات دلائے، راحت دلائے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ اکرام کے ساتھ تیار ہوئے کہ ہم اس مشن کو انجام دیں گے۔ باضابطہ جانے سے پہلے اجازت طلب کی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اسے گمراہ کرنے کے لیے، سازش میں پھنسانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو گالی دینے کی ضرورت پڑے، اجازت ہے تاکہ اسے میں اپنی جال میں پھنساؤں، سازش میں پھنساؤں؟ کہا کہ ہاں بالکل اجازت ہے۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ گئے کعب بن اشرف کے پاس اور جا کر کہا کہ یہ شخص جو ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، انہوں نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ ہم سے مال طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ ابھی تو شروعات ہے، اور زیادہ پریشان ہو جاؤ گے تم اس شخص کے ساتھ۔ کہا کہ جب اسلام ایک مرتبہ قبول کر چکے ہیں تو اتنی جلدی چھوڑنا اچھا نہیں لگتا، دیکھتے ہیں کچھ دنوں تک کیسا چلتا ہے، ورنہ ہم تو ان کے ساتھ ٹک نہیں سکتے۔ اسے گمراہ کرنے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، دین اسلام کے متعلق برا بھلا کہا، اور اس کی اجازت پہلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور سازش میں اپنے فیور میں کرنے کے بعد جب اسے لگنے لگا کہ ہاں بالکل ہمارے یہ فکر و مذہب کا ہو چکا ہے، تو پھر سازش میں پھنس گیا اور ان صحابہ کرام نے کعب بن اشرف کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے پہلے ہی اجازت لے لی تھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو کیا کہا جائے گا کہ انہوں نے بری بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کافر ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھا جائے گا کہ کس مقصد سے کہا، اس کے تحت اس پر حکم لگے گا۔ اگر کوئی برضا و رغبت کہا ہے، تین چیزوں میں کوئی فرق نہیں، اسلام سے خارج، سیریس ہو کر کہا ہو یا مذاق میں کہا ہو یا مال یا عہدے اور منصب کو بچانے کی خاطر کہا ہو، تو ان صورتوں میں اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر مجبور ہو یا کوئی مصلحت ہو جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اس لیے جب کسی شخص کے اوپر ہمیں اس طرح کے مسائل کے بارے میں غور کرنا ہو کہ کیا یہ شخص مسلمان باقی بھی ہے یا اسلام سے خارج ہو چکا ہے، تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس شخص نے کسی کفری عمل کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس کے دل کی حالت کیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا، کس وجہ سے اس نے اس کفری عمل کا ارتکاب کیا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی علماء تکفیر کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ضرور یہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ امور ایسے ہیں جن امور کی بنا پر ایک شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا، گرچہ کسی کفری عمل کا ارتکاب کر لیا ہو، گرچہ اس نے کفری عمل کا ارتکاب کیا، لیکن کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مانع ہے اس کے ساتھ، جس وجہ سے اس کفری عمل کا ارتکاب کرنے کے باوجود وہ شخص اسلام سے خارج نہیں ہوگا، وہ مسلمان باقی رہے گا۔ جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص ابھی مکلف نہ ہوا، وہ چھوٹا بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی اس کے پاس عقل نہیں آئی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے، تو کیا کہا جائے گا؟ کافر ہو چکا۔ ایک چھوٹا بچہ نہیں جانتا ہے، وہ 4 سال کا 5 سال کا، اسے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے، اس نے نہیں پڑھا، کہا کہ انکار کر دیا، میں نہیں پڑھوں گا اس کو۔ اسے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سکھا رہے ہیں آپ، اور وہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کے تعلق سے بری باتیں کر رہا ہے، کیا کہا جائے گا؟ کافر ہو جائے گا یہ؟
نہیں، ابھی وہ مکلف ہی نہیں ہے، ابھی شرعی نقطۂ نظر سے وہ مکلف نہیں ہے، اس کے پاس ابھی عقل نہیں آئی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص نیند کی حالت میں کوئی کلمہ کفر ادا کرے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کفر یا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا نہیں، اس وجہ سے کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ہوش و حواس میں یہ جملہ نہیں اپنی زبان سے ادا کیا۔ کوئی شخص بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے اور اس حالت میں کوئی کفری عمل کا ارتکاب کر لے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، اس حالت میں کافر نہیں ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مکلف ہو شریعت کے احکام اور قوانین کا۔ اگر ابھی مکلف نہیں ہوا ہے، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، عقل اس کے پاس نہیں ہے، چاہے کسی بھی سبب سے ہو، یا تو عمر کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے، یا بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد عقل کام کرنا بند کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ نسیات طاری ہو جاتی ہے، کیا زبان سے نکلنا ہے پتہ نہیں ہوتا، بہت سارے بوڑھے لوگوں کو جو بستر پر چلے جاتے ہیں مرض الموت میں، تو اس وجہ سے کوئی ان پر گرفت نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین وسعت کے مطابق ہی کسی پر کوئی تکلیف ڈالتے ہیں، اسے مکلف وسعت کے مطابق کرتے ہیں۔ لہذا ایسا شخص اگر جو مکلف نہیں ہے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر لے، کافر نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ چیز کی ہو، کفر یا کلمہ جان بوجھ کر اپنی زبان سے ادا کیا ہو، ایسا نہیں کہ بھول گیا ہو، چوک ہو گئی ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر بھول کر اس نے کلمہ کفر ادا کر لیا، کافر نہیں ہوگا، اسے یاد نہیں رہا، بھول گیا، اور بھول کر اس نے کوئی ایسا عمل ارتکاب کر لیا جس کا تعلق نواقض اسلام سے، تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کافر تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اس کی عادت پڑی ہوئی ہے روزانہ کلمہ کفر ادا کرنے کی، ٹھیک ہے، اور اس نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اور فوراً اس نے وہی کلمہ ادا کیا۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ چلتے ہوئے اگر ٹھوکر لگ جائے اور گر پڑے تو کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس موقع پر اوئی ماں، کس ماں کو بلا رہے ہیں؟ اپنی والدہ کو؟ حقیقت میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے یہاں جو تصور ہے دیوی دیوتاؤں کا، کالی ماں کا، اسے وہ اس موقع پر یاد کرتے ہیں۔ تقدیر کی دیوی یہی ہے، اور اس نے میری تقدیر میں یہ مصیبت لکھی تھی، اس لیے اس کو پکارتے ہیں۔ غیروں کی دیکھا دیکھی بہت سارے مسلمان بھی اس جملے کو ادا کرتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ یا کوئی شخص پہلے جب غیر مسلم تھا اس طرح کے کفریہ کلمات کو زبان سے دہراتا تھا، کبھی کوئی مصیبت آئی فوراً ہائے رام، اب مسلمان ہوا ہے اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ حافظ، آپ کی عادت پڑی ہوئی ہے، اسی طرح جو غیر مسلم ان کی بھی بہت ساری عادت پڑی ہوئی ہے، بہت سارے کلمات کہتے ہیں وہ۔ جیسے آپ کو کوئی شخص کوئی چیز پوچھے تو آپ کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ غیر مسلمین کیا کہتے ہیں؟ رام جانے، ان کے بھگوان ہے رام، ہم اللہ عالم کہتے ہیں، وہ رام جانے کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کفریہ کلمہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، اس کی عادت پڑی ہوئی رام جانے کہنے کی، اللہ عالم کہنے کی جگہ پہ اس نے رام جانے کہہ دیا، تو کیا کہا جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ بھولنا۔ وہ بھول گیا تھا، اسے یاد نہیں تھا کہ مجھے یہ نہیں یہ کہنا چاہیے، تو اس وجہ سے وہ کافر
نہیں ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اسے اس مسئلے کا علم ہو کہ یہ عمل مجھے اسلام سے خارج کر دینے والا ہے، اور جان بوجھ کر اس نے اس عمل کا ارتکاب کیا ہو، تب وہ کافر ہوگا۔ اور اگر اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ عمل کفری عمل ہے، یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، اور اس نے جہالت کی بنا پر اس عمل کا ارتکاب کیا، تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی ہے، فقہائے صحابہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ جب کفار کے ملکوں میں گئے اور دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، آپ کو ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ نہیں، یہ حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو ایک خاتون کو حکم دیا جاتا اپنے خاوند کے لیے، شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ ایک صحابی رسول ہے، وہ بھی عام صحابی نہیں، فقہائے صحابہ میں، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا جانتے تھے اس مسئلے کو اس وقت، اور جان بوجھ کر شرک کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ اسی طرح ذات انوات والی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ صحابہ اکرام نے ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ جب دیکھا کہ کفار و مشرکین کے پاس ایک درخت ہے جس پر وہ اپنے تلوار وغیرہ کو لٹکاتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، اس سے شرک اعمال وغیرہ انجام دیتے ہیں، تو کہا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اللہ کے رسول جس طرح کفار و مشرکین کے پاس ذات و انوات ہے نا، ہمارے لیے بھی بنا دیں۔ تو اللہ کے رسول نے تعجب کا اظہار کیا اور اللہ اکبر، اور کہا کہ یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ انہیں تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام جان بوجھ کر کفریہ اور شرک عمل کے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کر رہے تھے؟ کوئی سوچ سکتا؟ تو اگر کوئی شخص بلا علم کسی کفری عمل کا ارتکاب کر لے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کفری عمل ہے، تو اس عمل کی وجہ سے کیا وہ شخص کافر ہو جائے گا؟ نہیں، کافر نہیں ہو۔ آپ دکان گئے، پانی طلب کیا، اور آپ کو دکان والے نے شراب دے دیا، آپ نے پی لیا، کیا سمجھ کر؟ پانی سمجھ کر، لیکن حقیقت میں کیا پیا ہے؟ شراب پیا۔ تو کیا آپ کے اوپر شراب پینے کی حد نافذ کی جائے گی کیونکہ آپ نے شراب پی لیا؟ نہیں، حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا کہ میں شراب پی رہا ہوں، آپ نے پانی سمجھ کر اسے پیا، اس لیے آپ کے اوپر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص موت کے وقت اپنے بچوں سے درخواست کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اتنا برا بندہ تھا، زندگی بھر میں نے صرف گناہوں میں گزاری ہے، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے پکڑ لیا تو ایسی سزا دیں گے کہ اس طرح کی سزا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہے، اس لیے ایک کام کرنا، میری وفات کے بعد مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد اسے اچھی طرح ریزہ ریزہ کر دینا، اور آدھا حصہ پانی میں بہا دینا، آدھا حصہ ہوا میں اڑا دینا، نہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ پائیں گے نہ مجھے سزا دیں گے۔ یہ بندہ ڈرا ہوا ہے اللہ کے عذاب سے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑ ہوگی اور جو سزا مجھے ملے گی کسی دوسرے کو نہیں ملے گی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرا ہوا ہے، اس لیے بچنے کی ترکیب نکال رہا کہ کس طرح اللہ کے عذاب سے میں بچ سکتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو پہلے ہی اللہ کے عذاب سے ڈرا ہوا ہو وہ کوئی ایسا عمل کرے گا کہ جس سے اور مزید اس کو عذاب ہو؟ اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہے کہ مزید کوئی ایسا جرم کرے جس سے مزید سزا اس کی بڑھ جائے۔ اب اپنے خیال سے
وہ عذاب سے بچنے کی ترکیب نکال رہا ہے اور بچوں کو وصیت کر رہا ہے کہ اس طرح کرنا تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو، پانی کو حکم دیا اپنے حصے کو جمع کرو، جمع کیا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کھڑا ہوا اور کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہا من خشیتک یا رب، اللہ تیرے ڈر سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے کیا کیا؟ جنت میں داخل کیا، جہنم میں؟ اس خشیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کیا۔ اب بتائیں کہ آخری عمل جو اس کا تھا، کیا کوئی نیکی کا عمل تھا یا گناہ کا عمل تھا؟ اس نے اللہ رب العالمین کی قدرت پر شک کیا تھا، بلکہ انکار کیا تھا اللہ رب العالمین کی قدرت کا، کہ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ پائیں گے۔ یہ کفر عقیدہ ہے یا نہیں؟ کوئی شخص اگر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس صورت میں بندے کو نہیں پکڑ پائے گا، تو اللہ کی قدرت کا انکار ہے یہ، اور یہ کفر ہے۔ لیکن جو بندہ اس طرح کی نصیحت کر رہا تھا، کیا جان رہا تھا کہ میں کفری کام کر رہا ہوں؟ اسے علم نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی گرفت نہیں ہوئی۔ تو علم شرط ہے۔ اگر جانتا ہے کہ یہ کفری عمل ہے اور پھر بھی ارتکاب کر رہا ہے، تب وہ کافر ہوگا، اور اسے علم ہی نہیں ہے، اسے تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، تو ایسا شخص کافر اس عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك، لفظ پر غور کرے، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو ان کے قریبی ساتھی تھے، صحابی کہہ لیں آپ، نبی کے ساتھی، انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے، یہ کام کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ یہ جملہ کفریہ جملہ نہیں ہے۔ کوئی اللہ رب العالمین کے بارے میں کہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ لیکن کیا وہ کافر ہوئے؟ نہیں، کیونکہ انہیں علم نہیں تھا کہ ہم اس طریقے سے کفریہ عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اہم شرط ہے کہ اس کفریہ عمل کا ارتکاب کرنے والا جانتا ہو کہ میں کفریہ عمل کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قصد اور ارادے کے ساتھ اس نے وہ کفری عمل کیا ہو۔ اگر چوک ہو گئی ہے تو اس بنا پر اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ کہنا چاہتا تھا کچھ اور زبان سے نکل گیا کچھ، غلطی سے نہیں ہوتا، کبھی ہو جاتا، تو کیا کہا جائے گا؟ اس وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھانا چاہتا تھا لیکن زبان سے غیر اللہ کی قسم نکل گیا، کیا اس نے شرک کر لیا؟ غلطی سے اس کے چوک ہو گئی، اس کو غلطی نہیں، اس کو چوک کہتے ہیں۔ چوک ہوگی، کہنا کچھ چاہتا تھا لیکن زبان سے کچھ دوسرا نکل گیا۔ بہت سارے موقع پر ہوتا ہے، کہنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی چوک کر دی ہے، سامنے والے سننے والے جب تنبیہ کرتے کہ آپ نے ایسا کہہ دیا، کہنے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے ایسا کہا ہے، پھر ریکارڈنگ دیکھتے ہیں اس زبان سے سبقت لسانی ہو گئی ہے۔ خود ہمارے ساتھ کتنی دفعہ ہو چکا ہے، شوہر کی جگہ پہ بیوی کہہ دیا، بیوی کی جگہ شوہر کہہ دیا۔ تو اس طرح کی چوک کی وجہ سے گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کیا مثال دی؟ کہ ایک بندہ اپنی سواری کے اوپر پورا ساز و سامان لاد کر سفر پر نکلا ہے، صحرا میں موجود ہے، وہ بندہ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے اور اس کا پورا ساز و سامان اس سواری پر موجود ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہے،
کھانے پینے کا کچھ نہیں اس کے پاس، پیدل چلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پیدل بھوک پیاسا کتنی دیر چل سکتا ہے؟ ایک دن. تب بھی ممکن نہیں ہے. ایک صحرا میں جہاں کوئی آبادی نہ ہو، کھانے پینے کا ایک دانہ موجود نہ ہو، کوئی ایک انسان موجود نہ ہو، وہاں بھوکا پیاسا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک دو دن تک ہی وہ زندہ رہ سکتا ہے. اسے اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہے کہ اب میں عنقریب مرنے والا ہوں. پھر وہ دوبارہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے. دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے. اب اسے یقینی موت کے بعد ایک نئی زندگی مل گئی، لائف لائن. کتنی خوشی ہوگی. کنفرم موت سامنے نظر آ رہی ہو اور پھر دوبارہ نئی زندگی مل جائے تو خوشی کے مارے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک. کہنا چاہتا تھا کیا؟ اللہم انت ربی وانا عبدک. اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا ایک عاجز بندہ ہوں، اگر تو نے مدد نہ کی ہوتی میں مر جاتا. یہ اصل میں کہنا چاہتا تھا، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ خوشی کے مارے اسے پتا بھی نہیں کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے. کہہ رہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اس موقع پر جان بوجھ کر یہ کلمہ کفر ادا کر سکتا ہو بندہ؟ جب شکریہ اللہ کا ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کہے گا اور خود اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو یہ ہے چوک. چوک کی بنا پر اگر کلمہ کفر بھی ادا ہو جائے تب بھی اس کی گرفت نہیں ہوگی. اور آخری چیز یہ ہے کہ اختیار ہو، اس کے پاس اختیار ہو، مجبور نہ ہو. ابھی ہم نے کہا کہ اگر مجبور ہو کر اس نے کوئی کفریہ کام کیا ہے تو اس صورت میں اسے معذور قرار دیا جائے گا، وہ گنہگار نہیں ہوگا. کسی نے اسے تلوار کے نوک پر کوئی کفریہ کام کرایا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جے شری رام کہہ دیا اور نہ جان چلی جاتی تو کافر نہیں ہوگا اس سے. وہ اگر اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر تو صرف اس کفریہ کلمے کے زبان سے ادا کر دینے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہی باقی رہے گا. تو یہ چند اہم مسائل انتہائی ضروری ہیں. اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کی شرح مکمل ہوئی، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ چند اور اہم باطل عقائد کا اضافہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ارتکاب کرتے ہیں، جن کا تذکرہ یہاں پر اس کتاب میں نہیں کیا گیا. صرف 10 نواقض کا تذکرہ کیا مصنف نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ان 10 نواقض کو اختیار کیا ہے جس ماحول میں رہ رہے تھے اور لوگوں کو ان نواقض کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے تھے. اس کتاب سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام سے خارج کرنے والے کفری اعمال صرف یہی 10 ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. ان کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسے کفری اعمال اور عقائد ہیں جن کے ارتکاب سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ان 10 کے علاوہ کچھ اعمال ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، کچھ عقائد پائے جاتے ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایسے چند عقائد کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک عقیدہ ہے خلق قرآن کا عقیدہ. بہت سارے لوگ قرآن کریم کو مخلوق مانتے ہیں. اشاعرہ کا، جہمیہ کا اور دیگر گمراہ فرقوں کا یہی عقیدہ ہے. قرآن کو اللہ رب العالمین کا کلام نہیں مانتے، اللہ کی صفت نہیں مانتے کہ اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، ایسا کلام جس میں آواز ہو، جس میں حروف ہو، نہیں مانتے. اشاعرہ، جہمیہ اور ہمارے ملک کے اندر جو دیوبندیوں کا گروپ ہے یہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے. عقیدے کے مسائل میں اصول الدین کے اندر کن کی تقلید کرتے ہیں؟ ابو الحسن اشعری کی اور ماتوریدی کی. یہ کھلم کھلا کہتے ہیں، وہ خود ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا. اور اشاعرہ کا عقیدہ کیا ہے قرآن کریم کے بارے میں؟ کہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین کا وہ کلام نہیں مانتے جو سلف صالحین مانتے تھے.
کہ اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام کو سنا ہے، اور اسی کلام کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس نازل ہوئی ہیں۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کا خالص کلام ہے، حقیقی کلام ہے، ایسا کلام جس کے اندر آواز ہو، جس کے اندر حروف ہو، نہیں مانتا شاعرہ۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کریم کو مخلوق کہے تو تمام سلف کا اجماع ہے کہ ایسا بندہ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ رب العالمین کی جہت علو میں ہونے کا انکار کرے، عرش پر ہونے کا انکار کرے، اور کہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، تو تمام سلف صالحین اس بات پر متفق ہے کہ ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو گالی دے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، یا قرآن کریم کی توہین کرے، یا قرآن یا حدیث کے کسی نص کا انکار کرے، کسی آیت کا انکار کرے، کسی حدیث کا انکار کرے، یا توہین کرے، کسی کاغذ میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اور اسے اپنے پیروں تلے رو دے۔ بہت سارے لوگ توجہ نہیں دیتے، اخبارات وغیرہ میں بسا اوقات قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کا نام لکھا ہوتا ہے، دعائیں لکھی ہوتی ہیں، اور انہیں ہم کیا کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، بلکہ خود ہم بھی ان پر چلتے ہیں، بہت سارے لوگ کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں گندگیوں کے ساتھ۔ یہ کفری عمل ہے، اگر جان بوجھ کر اس نے کیا ہے توہین، تو نادانی میں ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ معذور ہے وہ، لیکن ایک انسان کو چوکنا رہنا چاہیے ان اوراق کے تعلق سے۔ اس لیے اوراق محترمہ کے لیے ایک الگ سے بکسہ ہونا چاہیے، ایک الگ سے ڈسٹ بین ہونا چاہیے، جس میں صرف محترم اوراق کو ڈالا جائے۔ محترم اوراق مطلب جن میں اللہ کا نام لکھا ہے، اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہے، کوئی حدیث لکھی ہے، کوئی دعا لکھی ہے۔ ان اوراق کے لیے الگ سے ڈسٹ بین ہو جس میں کسی گندگی کو نہ ڈالا جاتا، اور پھر جب یہ بھر جائے تو یا تو اسے آپ ایک دم تلف کر دیں جلا کے، یا اور کسی مشین سے ایک دم ریزہ ریزہ کر دیں، یا کہیں پر دفن کر دیں۔ اس کی توہین ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں، پورا ملک آپ چھان ماریں، نہیں ملے گا آپ کو کہ کوئی ڈسٹ بین ایسا ہے جس میں صرف محترم اوراق ڈالے جائے، نہ کسی مدرسے میں، دینی مدرسے میں، نہ کسی مسجد میں، اور نہ کہیں جگہ پر۔ یہ فرق ہے ایک اسلامی معاشرے کا اور غیر اسلامی معاشرے کا۔ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسلام سے اتنا دور ہو چکا ہے یہ معاشرہ کہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی ہماری نہیں آتی۔ اب سعودی عرب چلے جائیں، آپ کو ہر مدرسے کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر، ہر محلے کے اندر آپ کو باضابطہ ڈسٹ بین کے اوپر لکھا ہوا ملے گا للاوراق المحترمہ فقط، یعنی اس ڈسٹ بین میں صرف اور صرف آپ محترم اوراق ڈال سکتے ہیں، کوئی دوسرا سامان نہیں ڈال سکتے۔ صاف بڑے بڑے موٹے حروفوں میں لکھا ہوا رہتا۔ پہلی مرتبہ ہم نے وہاں جانے کے بعد ہی اس طرح کے ڈسٹ بین دیکھے، اور اس کے بعد پھر اپنے گھروں کے اندر، آج بھی ہمارے گھر کے اندر یہی انتظام ہے کہ الگ سے ایک بڑا سا تھیلا ہوتا ہے جس میں تمام بچے، گھر کے تمام افراد، کہیں بھی کوئی کاغذ ہو جس میں اللہ اور رسول کے رسول کا نام لکھا ہو تو اسے کوڑے دان میں نہیں ڈالیں گے، اسے اس تھیلے میں ڈالیں گے۔ جب فل ہو جائے تو پھر اس کو احترام کے ساتھ اس سے چھٹکارا پائیں گے، چاہے اسے دفن کر کے ہو، چاہے جلا کر ہو، چاہے کسی دوسرے طریقے سے ہو۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر توہین کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یا اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی اگر بالعموم تمام صحابہ کرام کی تکفیر کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہے کہ جتنے صحابہ تھے سب اللہ کے رسول کے بعد کیا ہو گئے، کافر ہو گئے تھے، چند ایک کو چھوڑ کر، تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح بالعموم تمام صحابہ کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہ بددین ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، اس طرح نہیں کہتا، کسی خاص صحابی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے بس، اور بالعموم دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں اس کا دل صاف ہے، ان کا احترام کرتا، لیکن کسی خاص صحابی کے بارے میں زبان درازی کر رہا، تو ایسے شخص کو مرتکب کبیرہ کہا جائے گا۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں ہے، سوائے 3 یا 4 صحابہ کے۔ بعض علماء نے اس کے اندر اور کچھ اضافہ کیا اور چند ناموں کا، لیکن اکثر و بیشتر علماء نے اس موقع پر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کیا ہے کہ ان صحابہ کرام کی اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، انہیں کافر سمجھتا ہے، بددین سمجھتا ہے، تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ باقی دوسرے صحابہ کرام کی اگر نام لے کر زبان درازی کرتا ہے اور بالعموم دوسرے باقی صحابہ کرام کے بارے میں اس کا نظریہ اچھا ہے، تو صرف گنہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ رب العالمین کی تشبیہ دے مخلوق کے ساتھ، یا مخلوق کی تشبیہ دے اللہ کے ساتھ، تو ایسا بندہ بھی کافر ہو جائے گا، ایسا بندہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر کہے کہ جس طرح ہم ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہنستا، جس طرح ہم ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ناراض ہوتا ہے، جس طرح ہماری آنکھیں ہم دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ کی بھی آنکھیں، اللہ بھی اسی طرح دیکھتا ہے ہماری طرح۔ مخلوق کے ساتھ اللہ کی تشبیہ دے یا اللہ کے ساتھ مخلوق کی تشبیہ دے، تو ایسا بندہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کہے یا حرام کردہ چیزوں کو حلال کہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کہے کہ چاول کھانا، روٹی کھانا حرام ہے، اللہ نے حلال قرار دیا اسے، اور اس کے حرام ہونے کا وہ عقیدہ رکھ رہا ہے، تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی شریعت بدلی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ شراب پینا حلال ہے، زنا کرنا حلال ہے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حلال سمجھ رہا ہے، کن معاملات کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں ادنا بھی شک و شبہ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اسے حلال کو حرام سمجھے یا حرام کو حلال سمجھے، رہی بات ان چیزوں کی جن کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو ان چیزوں کے حلال یا حرام ہونے کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر دریائی گھوڑا دریا کے اندر، سمندر کے اندر رہتا ہے اور گھوڑے کی شکل ہے، اب نے اس کا شکار کیا، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بعض کہتے ہیں حلال ہے، بعض کہتے ہیں حرام۔ اگر کوئی اسے حلال مانے اور آپ کا نظریہ ہے کہ حرام ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فلاں کافر، اس لیے کہ اس نے اس کو حلال نہیں مانا؟ نہیں، مختلف ہی مسئلہ ہی، اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ کیکڑا جانتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہی اجتہاد میرا ہے علمی دلائل کی بنیاد پر، آپ کیا کہیں گے؟ کافر ہو جائے گا وہ؟ نہیں، اس کے بارے میں شک و شبہ ہے۔ تو جن چیزوں کے بارے میں شک و شبہ ہے، علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، گرچہ راجح اس کا آپ کے نزدیک حلال یا حرام ہونا ہو، تو اس وجہ سے اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کسی چیز کو حرام سمجھ رہا ہے اور اس کا راجح حلال ہونا ہو، اس وجہ سے اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن جن چیزوں کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہ ہو، ان چیزوں کو، کوئی کہے کہ سیب، نارنگی حرام، گیہوں کی روٹی حرام ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اس کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی شریعت بدلنا چاہتا، شہد کو کوئی حرام کہے، جائز ہوگا؟ نہیں۔ تحریم ما احل اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے وجوب کا انکار کر دے کہ میں ان چیزوں کو واجب نہیں مانتا، ایسا شخص بھی کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح کوئی کاہن کے پاس جائے ہاتھ دکھانے کے لیے اور اس کی بیان کردہ چیزوں کو کہے کہ بالکل درست کہہ رہا ہے، سچ ہے یہ، تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اگر کاہن کی خبر دی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے،
اسی طرح کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہو سکتا ہے کہ نبی ہو، تو ایسا شخص بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ چند اہم احکام اور مسائل تھے جن کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ اعمال بھی ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور بھی دوسرے اعمال ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں چونکہ ان چیزوں کا عموماً اظہار نہیں ہوتا یا نہیں پائے جاتے، اس لیے ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ بعض علماء نے 400 تک بیان کیا ہے ایسے باطل عقائد اور اعمال کو، حالانکہ بہت سارے کے اعمال کے بارے میں اختلاف بھی ہے علماء کے درمیان۔ تو یہ جو نواقض ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، حد درجہ ہمیں ان کفریہ اعمال سے، باطل عقائد سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ انتہائی عظیم نعمت اور دولت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت ضروری ہے ان باطل اعمال اور کفر عقائد سے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے ان اعمال کا ارتکاب کیا تو ہمارا کلمہ محفوظ نہیں رہ جائے گا اور ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر اسلام سے خارج ہو گئے تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کلمے کی عظمت اور نعمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانس تک کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔